اکثر و بیشتر دعا کراتا رہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں وسیع جگہ دے تو پھر ہماری محافل بھی وسیع ہوتی جائے گی۔ مجھے احساس ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے بہت دوست ساتھی کھڑے ہیں پیچھے، ان کو جگہ نہیں مل رہی، جن کو جگہ ملی ہوئی ہے وہ تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں کوئی وسیع مقام دے تو انشاءاللہ العزیز وسیع پیمانے پر انشاءاللہ آپ سب کی خدمت کے لیے ہمیں موقع میسر ہوگا۔ میرے کریم آقا نے دنیا میں سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے وسعت دار مانگی ہے، مولا مجھے دنیا میں بڑا گھر عنایت فرما دے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حضور اپنی سٹیٹس اور اپنی مرتبہ اور اپنے مقام کو یا العیاذ باللہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، بلکہ وسعت دار اسی لیے مانگے حضور نے کہ اس میں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا آنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ تعداد میں سما سکتے ہیں، تو حضور نے وسعت دار مانگے تھے۔ بہرحال محفل کی کثرت لوگوں سے نہیں ہوتی، بلکہ محفل کی قبولیت کی وجہ سے، کہ محفل اگر اللہ اور اس کے حبیب اور جس کی نسبت کی طور پر اس محفل کو سجائی گئی ہے، اگر ان ہستیوں کو یہ محفل قبول ہو گئی تو بھلے دو ہی بندے بیٹھیں گے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر حضور امام الشریعہ والطریقہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی، افغانستان کا علاقہ ہے سمنگان، آپ مبارک وہاں پر آپ کی تولد ہوئی ہے، اور آپ کے والد صاحب کا نام تھا محمد وزیر۔ آپ مبارک ایک خانہ بدوش قبیلے سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ پاکستان میں خانہ بدوش کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، اور ہمارے خانہ بدوش اسے ہم کوچی کہتے ہیں۔ کوچی، کوچی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوچ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ سے، اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، انہی میں سے ان کی روزی اور رزق ہوتی ہے۔ لیکن ان افراد میں، اس قبیلے میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ کچھ ان کے قبیلے کے لوگ جو ہوتے ہیں اسے کوئی ایک جگہ پسند آئے تو پھر وہی بسیرہ ڈال لیتا ہے، اور پھر ان کا مقر اور مرکز وہی ہوتا ہے، لیکن اپنی مال مویشی کو گھاس وغیرہ کھلانے کے لیے پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے، لیکن مقر اور مرکز ان کا ایک ہوتا ہے۔ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی آباء و اجداد نے بھی سمنگان کا علاقہ اپنا مقر بنایا تھا، اور آپ کی گاؤں کا نام ہے حاجی گک کے نام پہ ان کا گاؤں ہے۔ اور رب کی تقدیر ہے، اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، اللہ کریم نے ان لوگوں کو یہ شعور دیا تھا کہ وہ گاؤں بھی ایسے بنا ہوا ہے کہ اگر آپ اس روڈ پر سے گزر رہے ہو تو ایک چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ان کا گھر اور مکان اور اس قبیلہ آباد ہے، اور بالکل ان کے سامنے قریب میں ایک اللہ کا ولی حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف ایک اور قبے کے اوپر ہے۔ تو وہ یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سے ٹریول کرتے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ قبیلہ حضرت حاجی سلطان بابا کے سامنے بیٹھا ہے اور اس سے فیضیاب ہوتا رہتا ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، لیکن تقدیرات الہی ایسی تھی کہ وہاں پر ان کا بسیرا تھا، اس گاؤں میں انہوں نے بسیرا ڈالا۔ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں 18 سال کی عمر میں تھا، میں نے صرف قرآن عظیم الشان پڑھا تھا، اور جو والدین کا پیشہ تھا اسی پیشے کو میں سر انجام دیا کرتا ہوتا تھا، بھیڑ بکریاں لے کے چراتا ہوتا تھا۔ لیکن فرماتے اللہ کریم نے مجھے شروع سے یہ شعور دیا ہوا تھا کہ میں نماز کبھی ترک نہیں کی، نماز پڑھتا رہتا، شوق بڑا ہوتا تھا کہ میں کچھ پڑھوں، کچھ علم دین حاصل کروں، کوئی اللہ کے کسی بندے کے پاس چلا جاؤں، کہیں بیٹھ کے کوئی اکتساب کر لوں اولیاء اللہ کی۔
تو آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر جب تھکا ہارا آ جاتا دوپہر کے ٹائم تو قیلولہ کے لیے آرام کے لیے میں آ جاتا حضرت حاجی سلطان رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں تھا، لیکن میں اپنی باطنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے بڑے ادب سے جاتا اور آپ مبارک کی سینہ مبارک کے سامنے بیٹھا کرتا تھا، پشت قبلے کی طرف کرتا، چہرہ ان کی طرف کرتا ہوتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر نیند کا غلبہ آیا. فرماتے میری آنکھیں بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت حاجی سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالی اپنی قبر سے اپنا سلیب اٹھایا اور قبر میں آ کے بیٹھ گیا. میں نے اس کو دیکھا، میں تھوڑا سا ڈر گیا. تو نے کہا بیٹا ڈرو نہیں، یوں کر لو علم دین حاصل کرو، کچھ پڑھو. تو میں نے کہا حضور میں کس سے پڑھوں؟ تو فرمایا یہ جو بھیڑ بکریاں چرا رہے اس کو اپنے ابو کو کہو یہ آپ سنبھالو، اور آپ کے علاقے میں فلاں عالم ہے ان کے پاس جاؤ اور پڑھو. میں نے عرض کی کہ حضور میں تو صرف قرآن عظیم الشان پڑھا ہوا ہوں، بقیہ تو مجھے کچھ نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا استاد کے پاس جانے سے پہلے میرے پاس آیا کرو، یہاں میں تجھے سکھاتا رہوں گا، پھر استاد کے سامنے تم اس سبق کو سنانا، ان سے پڑھنا نہیں آپ نے سنانا ہے. حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک فرماتے ہیں میں صبح آتا اپنے ساتھ کتاب لے کے آتا. ہمارے ہاں جو درس نظامی کی کتابیں ہوتی ہیں وہ شروع سے کرتے ہیں، شروع الصلاۃ سے، اور خلاصے قیدانی ہوتا ہے اور قدوری شریف ہوتا ہے. ہاتھ لے کے آیا تو فرمایا قبر کے سامنے مزار کے سامنے میں بیٹھا، ورق پلٹا دیتا اور وہاں سے ابتدا سے جتنی بھی ورقے میں پلٹا دیتا اللہ کریم اس ولی کی نسبت سے وہ میرے دل میں القاء فرما دیتا اور مجھے یاد ہو جاتا. بس میں استاد کے پاس چلا جاتا تھا شام کو، استاد ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوتا تھا، شام کو آ جاتا گاؤں. تو جب وہ شام کو آتے تو پھر میں ان کو فر کر کے سارا کتاب پڑھ کے سناتا. تو استاد تعجب میں ہوتا یہ کہاں سے سیکھائے ہو، ابھی تو آپ نے شروع نہیں کیا. حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے 9 ماہ میں، ہمارے علماء کو پتہ ہے شرع جامی ہماری نحو کی کتاب ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 9 ماہ تک میں نے شریف جامی تک کی تمام کتابیں پڑھ لی، اور اسی طریقے سے میں نے پڑھ لی ہے کہ بس میں مزار شریف پہ آتا اور صفحے پلٹا دیتا اور اللہ کریم ان حضرت حاجی سلطان بابا رحمۃ اللہ تعالی کی طفیل مجھے وہ سکھاتا. لیکن فرماتے یہ کام کوئی آسان نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی والد کی اس پیشے سے بغاوت کر رہا تھا. روز میرے والد صاحب مجھے ڈانٹتے کہ تم پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو، یہ بھیڑ بکریاں، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن فرماتے میں بھی مستقل مزاج تھا، بس میں نے بھی شروع کیا. اور ایک دن وہ آیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ بس میں اب دنیا کو چھوڑ کے اب نکلنے لگا ہوں. آپ مبارک نکل آئے. آپ فرماتے میں ایک مدرسے میں گیا اور اس مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے نا روایتی پیروں سے کوئی شغف نہیں تھا. ہمارے علاقے میں پیر صاحبان آتے ہوتے تھے، گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور پھر عجیب و غریب آپ ایک واقعہ بھی سنایا کرتے ہوتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب آیا کرتے ہوتے تھے، سید تھے. فرماتے کلین شیو تھے، بڑی بڑی مونچے رکھی ہوئی تھی، لیکن تھے سید اور پیر تھے ہمارے علاقے کا. تو کہتے ہیں ان کے پاس ایک بورا ہوتا تھا، اس میں 1 من گندم وغیرہ آ جاتی. تو جب آ جاتے تو وہ کسی بھی بندے کے گھر کے سامنے ان کا دروازہ کٹکھٹا کے جب وہ باہر نکلتا تو اپنا بورا وہاں ڈال لیتا کہ اس میں 50 من دانے ڈالو. وہ کہتا حضور نہیں ہے 50 من. اچھا یا دانے دو یا میرے نانا کا کلمہ چھوڑ دو. تو میرے نانا کا کلمہ پڑھ رہے ہو نا؟ ہاں پڑھ رہا ہوں جی، آپ کا نانا ہے جی. میرے نانا کے کلمہ چھوڑ دو یا اس میں دانے بھر دو. تو اب بیچارہ کیا کرتا، وہ کہیں سے بھی وہ دانے. تو آپ فرمایا کرتے تھے میں نے ان پیروں کو دیکھا تھا تو مجھے کوئی پسند نہیں تھا. میں نے کہا کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو کہ جو میرے قلب پر نگاہ ڈالے اور میرا قلب ذاکر فرما دے، میری جسم میں تبدیلی لائے، کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہو. تو فرماتے میں ایک مدرسے میں تھا، اب چاشت کا ٹائم ہو رہا تھا، تو میں وہاں سے وضو کرنے کے لیے باہر نکلا.
جب دیکھا تو وہاں طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شیخ آیا ہوا تھا، اس شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرشد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار پتہ نہیں یہ بھی کوئی پیر صاحب آئے ہوں گے یہاں پہ، یہ بیٹھے ہوں گے. طلبہ جو بیچارے ہیں ان کے پاس تو خود کھانے کو نہیں ہے، پیر صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے نذرانے وصول کرنے کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے نا بڑی زیادہ کوفت ہوئی، تو میں نے اپنا چادر کا ایسے پردہ کر کے میں نے کہا اس طرف میں نہ دیکھوں، میں وضو کے لیے باہر چلا گیا. فرمایا جیسے میں گیا نا مجھے محسوس ہوا کہ یہ سارے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن میں نے کوئی دھیان نہیں دی، میں آگے چل پڑا. تو فرماتے ایک طالب العلم جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہوتا تھا وہ آیا اور اس نے مجھے کہا کہ یار خدا کے بندے، وہ جو حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے وہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ زمانے کا قیوم ہوگا، وقت ہوگا، قیوم وقت ہوگا یہ. میں نے کہا بھائی یہ پیروں کے گھیرنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو اسی طریقے سے گھیرتے ہیں، یہ تو فلاں ہوگا، تو غوث ہوگا، تو قطب. انہوں نے کہا نہیں جی یہ پیر نہیں ہے جس کے بعد. میں نے کہا نہیں میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بولو آپ نہ ہو، تیری نصیب میں نہیں ہے. فرماتے میں نے وضو کیا، وضو کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو میرے دل نے کہا ایک دفعہ دیکھ تو لوں تو صحیح ہے. تو فرماتے میں نے حضرت کی طرف ایسے نگاہ کہ جیسے آپ کی آنکھوں سے میری آنکھیں دو چار ہوئی. تو فرماتے ہیں بس مجھے پھر پتہ نہیں چلا، میں ان کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا حضور مجھے بیعت فرما دیجیے گا بس. تو وہ اپنے زمانے کے شیخ حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمت اللہ تعالی تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے مجھے پہلا ذکر سمجھا سلسلہ علیہ نقشبندیہ مبارکہ کا، تو فرماتے ہیں مجھے وہ لطف آیا. میں نے کہا اتنی زندگی میں نے گزاری ہے، بس کاش یہ ہستی مجھے شروع میں مل جاتے تو اللہ کا مجھ پر فضل و کرم ہو جاتا. حضرت وہاں سے بیعت ہوئی حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمت اللہ تعالی. لیکن آپ مبارک کی عادت یہ تھی کہ آپ کبھی اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے، فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں، اور آپ مبارک کی خاصیت یہ تھی کہ آپ کبھی سمنگان ہوتے تو اگلے دن جب پتہ چلتا تو آپ قندوز کے علاقے میں ہوتے، پھر مزار شریف ہوتے، پھر آپ کابل میں ہوتے، یعنی آپ سیار تھے. لیکن آپ جہاں بھی جاتے تو اپنے مرید کے گھر نہیں جایا کرتے ہوتے تھے. ہمارے افغانستان، ہمارے یہاں کراچی میں یا ہمارے پنجاب میں جو ہے وہ مساجد کو تالے لگائے جاتے ہیں، اس زمانے میں ہماری مسجدوں کو تالے نہیں لگائے جاتے تھے، بس کھلے رہتے تھے. تو آپ مبارک کی عادت یہ تھی کہ وہ جہاں بھی جاتے تو وہ مسجد میں جایا کرتے ہوتے تھے، مسجد بیٹھ جاتے. تو آپ مبارک ایسے تھے، سیار تھے آپ مبارک. اور پھر ایک دن جو ہے وہ حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی کی وفات رحلت بھی ہوئی. ہمارے اور آپ کے شیخ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ، آپ مبارک بیعت ہوئے تھے حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی سے. تو فرماتے ہیں کہ جب بعد میں حضرت مولانا شاہ رسول تعلقانی رحمۃ اللہ تعالی سے آخری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا پتہ نہیں آئندہ ہماری ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ میرا خلیفہ ہے، ان کا نام ہے محمد ہاشم، اور ان کو لوگ کہتے ہیں مولانا بزرگ. مولانا بزرگ یعنی ولی، مولانا ولی. تو ان کے ساتھ اکتساب کر لیا کرو. پھر حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک سے اکتساب کیا اور ان سے وابستہ رہے. حضور حیدری صاحب محترم جو ہے وہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مبارک کے وزیر کے طور پہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کو بڑے مکاشفات ہوتے تھے. تو فرماتے ہیں مبارک صاحب علیہ الرحمہ کہ ایک دن حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے حیدری صاحب کو یہ کہا کہ بیٹا دیکھو تو میں کس مشرب میں ہوں اور تیرا والد اخونزادہ سیف الرحمن کس مشرب میں ہے. تو کہا حیدری صاحب نے مکاشفہ دیکھا کہ ایک باکس ہے، اس باکس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باکس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باکس ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے باکس کا ڈھکن کھولا تو اس کے اندر دو اور باکس تھے. ایک باکس پہ لکھا ہوا تھا محمد ہاشم ابن محمد وزیر موسوی المشرب، اور دوسرے پہ لکھا ہوا تھا سیف الرحمن ابن قاری سرفراز محمدی المشرب. تو فرماتے ہیں حضور مولانا صاحب کو یہ بات عرض کی،
تو حضور مولانا صاحب نے فرمایا یہ آپ نے حق دیکھا ہوا ہے، مجھ میں جلال زیادہ ہے اور اخونزادہ سیف الرحمان میں بردباری اور تحمل زیادہ ہے، اسی لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ میں محمدی المشرب نہیں بلکہ میں موسوی المشرب ہوں، اور اخونزادہ سیف الرحمان جو ہے وہ محمدی المشرب ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے اپنی مرشد کی وہ خدمات کی ہے نا کہ جب آپ مبارک ہمیں کوئی ایسی محفل دن رات میں کبھی نہیں تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے کوئی بھی محفل حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایسی نہیں تھی جس میں سے آپ اپنی مرشد کا تذکرہ نہ فرمایا کرتے تھے۔ یقین جانے کہ آپ مبارک اتنا تذکرہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی زبانی سنے ہوئے ہمیں وہ کلمات ازبر ہو گئے، وہ واقعات ہمیں یاد ہو گئے کہ حضرت مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا اتنا تذکرہ ہوتا تھا۔ مطلب صبح کی نشست میں تذکرہ ہوتا، چاشت کی نشست میں دوبارہ تذکرہ ہوتا، ظہر کے بعد دوبارہ تذکرہ ہوتا، عصر میں پھر تذکرہ ہوتا، مغرب میں پھر تذکرہ ہوتا، عشاء میں پھر تذکرہ ہوتا، بس مرشد کی بات ہوتی بس۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی مرشد کی جتنی خدمات کی نا، عقل اس کی ادراک نہیں کر سکتا کہ کتنی مشکلات سے آپ نے اپنی مرشد کی کتنی خدمات کی۔ ہماری والدہ ماجدہ آپ سب کی والدہ ہے، تو میں اکثر و بیشتر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ وہ سلسلہ سیفیہ کی شامل ہونے والے جتنی بھی لوگ ہیں سب کی والدہ ہے، کیونکہ وہ سب کی ماں ہے۔ اللہ ان کو عمر دے اور اللہ ان کو صحت تندرستی عنایت فرمائے۔ تو آپ جو میری والدہ تھی اور حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ، چونکہ حضرت کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا، شروع میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی تھی حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے، تو آپ کیا کرتے ہوتے تھے ایک ایک ہفتے تک کھانا نہیں کھایا کرتے ہوتے تھے۔ ہماری والدہ ان کے لیے وہ دیسی ککڑ ہوتی تو انہیں باندھ کے رکھتی، ان کو حلال اور پاک کھانا کھلاتی کہ مرشد جب تشریف لائیں گے نا تو ان کو، تو مرشد کا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کب تشریف لائیں۔ تو والدہ صاحبہ فرماتی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوتے تھے عشاء کے بعد، تو مجھے کہتی اللہ کی بندی مجھے اپنی مرشد کی خوشبو آ رہی ہے، رات کو وہ پہنچنے والا ہوگا۔ تو میں نے کہا کیا کروں، یہ ککڑ ذبح کر لے۔ ککڑ ذبح کرتی، اسے میں بناتی، انتظار میں بیٹھ جاتی، میں اسے دیسی گھی میں بناتی، انتظار میں بیٹھ جاتی۔ حضور جو ہے وہ کبھی رات کو 3 بجے، پہلے افغانستان میں رات کو کوئی جاتے نہیں ہے، جو افغانی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے وہ مغرب کے بعد بند کچھ، لیکن حضور مولانا ہاشم سمنگانی رات کو 3 بجے آ جاتے۔ تو وہ ہماری والدہ کو نا جو دبلی پتلی خاتون ہوتی ہے اس کو ہمارے پشتو کی زبان میں ڈنگر کہتی ہے، ڈنگر۔ ہماری والدہ جسم سے بڑی دبلی پتلی تھی تو آواز لگاتے وہ ڈنگر۔ تو میں نے کہا قربان کا کھانا تیار ہے؟ ہاں تیار ہے۔ تو فرماتی ہے کہ وہ پورا ککڑ، اس کی پوری شوربہ اور جتنی میں روٹیاں بناتی وہ سارا کھا جاتے اور فرماتے یہ میرے 1 ہفتے کے لیے کافی ہے، بس کسی اور کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، تمہارے گھر کھانا کھاؤں گا۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے آپ کی جو خدمات کی ہے، آپ مبارک کوئی کام روزگار نہیں تھا، کوئی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہ تو ماشاءاللہ اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، سید نور علی شاہ پاچا صاحب تارجمہ میں ہوتے تھے، انہوں نے یہ اصطلاح ہمارے سلسلے میں رائج کی ہے کہ بھئی آپ اپنے شیخ اپنے پیر صاحب کی خدمت بھی کر لیا کرو، کیونکہ جب تم ان کے پاس چلے جاتے وہ آپ کو کم از کم گھر تو کھلاتے ہیں نا، آپ کو کوئی بجلی تو پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی بیٹھنے والی جگہ تو پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی تحفہ تو شروع میں نہیں ہوتا۔ کیا تحفہ ہوتا تھا؟ کوئی ایک صابن لے کے آتا، کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی کلو چینی لے کے آتا، کوئی بندہ مطلب وہ سیب ہوتے تھے افغانستان میں وہ لے کے آتے، تحفے میں لے کے آتے۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے پاس اپنے پلے کچھ نہیں تھا، لیکن آپ مبارک کی مریدین اور متوسلین جب آپ وہاں آتے تو ان ساروں کے لنگر کا اخراجات، افغانی لوگوں کا کھانا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ افغانی لوگ ہماری جیسے بریانی نہیں دیتے، وہ جب دیتے ہیں تو پھر دمبے ذبح کر کے دے دیتے ہیں، بھلے 10 دن بھی مہمان رہیں گے تو وہ کہتے نہیں یہ شرم ہے، ہم کیسے بریانی رکھیں گے، یہ تو شرم کی بات ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو پھر انتظام بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے پھر وہ بڑے بڑے روٹیاں بناتے ہیں۔ اور حال یہ تھا کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے پاس اپنے پلے کچھ نہیں تھا،
تو مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے 4 سال تک حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری مریدوں کی خدمت میری ذمہ تھی، آپ مبارک کی بھی خدمات میری ذمہ تھی، اور آپ مبارک کی لنگر کا سارا اہتمام کرنا یہ بھی میرے ذمہ تھا۔ تو پھر مجھ پر ادھار اور قرض جو ہے وہ جھڑ گیا، ظاہری بات ہے۔ تو فرماتے 80,000 اس زمانے میں مجھ پہ پیسے قرض ادھار ہو گئے۔ تو کسی بندے نے حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا اب مرشد امتحان بھی تو لیتا۔ میں کسی نے ان کو عرض کی کہ حضور یہ اخونزادہ جو ہے ان کو 80,000 روپے قرض ہو گئے، تو مجھے بلایا، فرمانے لگے سنا ہے کہ آپ پر 80,000 روپے قرض آئے ہیں؟ میں نے کہا جی 80,000 روپے۔ تو فرمانے لگے مجھ پر احسان نہ کرنا، کتنے مہمانوں کو میں نے کھلائے اس کے لیے قرض لیے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں حضور بیک کوئی احسان نہیں کرتا۔ تو فرمانے لگے کوئی تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ٹکڑا زمین ہے اپنے گاؤں میں۔ تو فرمانے لگے بیچ دو اور قرض ادا کر لو۔ میں نے بیچی، قرض ادا کی۔ اب میں مستحق بھی اس بات کا تھا کہ میں زکوٰۃ لوں لوگوں کی۔ تو فرماتے ایک بندے نے زکوٰۃ کافی سارا پیسہ زکوٰۃ کا لے کے آیا حضرت کے پاس، تو حضرت کو دیا۔ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا، ان کو دیا۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ کو نہیں دینا، بس ساروں کو تقسیم کیا۔ فرماتے میں خاموش رہا، بیٹھا رہا۔ جب سارے سالکین چلے گئے تو فرماتے مجھے دل میں ایک وسوسہ آیا کہ میں مستحق تھا زکوٰۃ کا، وہ فلان تو مستحق نہیں تھا نا۔ تو فرماتے ہیں جب سارے سالکین واپس چلے گئے تو حضرت نے مجھے فرمایا تجھے پتہ ہے زکوٰۃ تو مال کی میل ہوتی ہے، کچیل ہوتی ہے، تو پاک ہے، تجھے میں میل دوں؟ تو نے کیسے دل میں سوچ لیا کہ مجھے یہ میل دینے؟ نہیں، تجھے میل نہیں چاہیے، تجھے نور چاہیے، اللہ تجھے نور عنایت فرماتا رہے گا۔ اور فرماتے مجھے دعا دی، فرمایا میں نے رب سے مانگا ہے کہ تیری وجہ سے میرا نام روشن ہوگا، اور فرمایا تجھے اللہ دنیا اور آخرت دونوں عنایت فرمائیں گے، اور تمہاری بیوی جو ہے اس کو اللہ دنیا نہیں دے گی، اس کو میں نے اللہ سے جنت مانگی ہے ان کے لیے، بس وہ ان کو۔ ہماری والدہ کو آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہ نحیف، کمزور، ساری زندگی بیمار رہتی ہے، اور ہم ان کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ، ہم ان کو دیتے بھی ہیں، لیکن ان کی عادت یہ ہے کہ وہ سب تقسیم کر دیتی ہے۔ اگلے دن پوچھو امی کوئی پیسے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں تجھے حضرت مولانا ہاشم سمنگانی کی دعا ملی ہوئی ہے، تجھے دنیا کو ٹکتی نہیں ہے تمہارے پاس، آخرت تمہارے پاس ہے۔ اور حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کو اللہ کریم نے پھر دنیا بھی عنایت فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کو آخرت بھی عنایت فرمائے۔ حضور مولانا محمد ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار کرامات ہے۔ حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھی، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنے کھاندوں پر اٹھا لیا ہے، اور میں نے اپنا ایک ٹانگ اٹھایا ہے تو میں چلانگ لگا رہا ہوں ایک ٹانگ پہ۔ فرمائے اتنے لمبے لمبے چلانگ لگا رہا ہوں کہ ایک قدم جب میں نے اٹھایا تو میرا ایک قدم کابل میں پڑ گیا، دوسرا قدم اٹھایا کہیں اور، کسی اور ملک میں، کسی اور ملک میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت کا وزن بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کا وزن ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مستی میں پوری رات میں نے خواب دیکھی۔ صبح آیا تو میں بشرم کے مارے حضرت کو نہیں بتا سکتا کہ کیا سوچیں گے۔ تو فرمایا جیسے فجر کی نماز ہم نے پڑھی تو حضرت نے فرمایا اخونزادہ جو رب دکھانے پہ آئے اور دکھا دے تو اسے بیان کرنے میں کیا حرج ہے، بیان کرو، کیا دیکھا ہے آپ نے؟ فرمایا میں نے عرض کی کہ حضور میں نے ایسے خواب دیکھا۔ تو فرمانے لگے مبارک ہو تجھے، میں قیوم وقت ہوں، تم نے قیوم کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے تجھے بھی قیومیت کا مقام عنایت فرمایا ہے۔ اور فرمائے جہاں جہاں تمہارے قدم لگے ہیں خواب میں تو وہیں وہیں تمہارے مریدین ہوں گے، تمہارے خلفاء وہیں وہیں کام کرتے جائیں گے۔ لیکن اس میں ایک غم اور دکھ کی بھی بات ہے کہ قیومیت کا مقام جب آپ کو مل جائے تو بیک وقت جو ہے وہ کئی قیوم وقت ہو سکتے ہیں، لیکن جو مسند ہے وہ ایک کے پاس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، یہ مسند تمہارے پاس رہے گا۔ پھر حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ بعد میں حج کی سفر پہ گئے تھے گاڑی پر، حضور مبارک صاحب فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خواب کی تعبیر وہ ملی، وہاں پر ملی۔ ہم تقریباً میرے خیال میں
سن 1990 میں حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ فیصل آباد کا ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں آئے تھے. تو جیسے اس گاؤں میں انٹر ہوئے تو حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ رونے لگے اور کافی اس پہ ایک وجدانی کیفیت آئی. تو بعد میں یہ علاقہ ہے اپنے فیصل آباد سے جب آپ سرگودا جاتے ہیں تو فیصل آباد سرگودا روڈ پر ایک گاؤں ہے چک 91 شمالی کے نام پہ ہے وہ. تو بعد میں حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا میں نے جو خواب حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کو سنائی تھی نا، تو ایک قدم جو میرا لگا ہوا تھا نا وہ چک 91 شمالی تھا اس وقت. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک قدم میرا یہاں بھی لگا ہوا ہے. تو آپ کی وہ بات بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر بھی حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کے مریدین اور خلفاء وہاں پر جلوہ گر ہوتے تھے. حضور حیدری صاحب فرماتے ہیں ایک دن حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ آیا. سردی کا موسم تھا، برف باری ہو رہی تھی. تو ایک بندہ اندر آیا، اس کے داڑھی سفید تھی، سفید عمامہ سر پہ تھا اور سفید لباس تھا ان کا. اندر آیا تو حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی بیمار تھے بہت زیادہ، لیکن باوجود بیماری کی، باوجود تکلیف کے اٹھ کے کھڑے ہوئے ان سے مصافحہ کیا اور اپنا مسند چھوڑ کے ان کو اپنی مسند پہ بٹھایا، خود سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو فرماتے ہیں ہم دو بندے تھے اس وقت حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس. ایک حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھتیجا تھا اور ایک حیدری صاحب. تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں آپس میں کوئی بات چیت کرنے لگے. ہم نے کان لگائی لیکن ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں ان کی. تو فرماتے کافی دیر تک تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا کہ میں نے کہا میں کوئی چائے وغیرہ کا بندوبست کر لوں. تو حضرت نے مجھے اشارہ فرمایا کہ ہاں چلو چائے لے کے آؤ مہمان کے لیے. تو مہمان نے منع کیا کہ نہیں چائے نہیں پیوں گا. بیٹھ گئے ہم، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے تک آپس میں باتیں ہوتی رہی. ہم بیٹھے رہے خاموش. تو جب وہ شخص اجازت لے کے حضرت ان کے ساتھ دروازے تک آ گئے، وہ شخص نکل گیا تو حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے مجھے فرمایا وہ تیری ماں مر جائے بندے کو پہچانا؟ میں نے کہا نہیں حضور. فرمائیے تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے. میں نے کہا اچھا سر تو میں جاؤں ان کو ملنے کے لیے؟ فرمائے مل تو لیا آپ نے، اتنی دیر تک بیٹھا رہا. میں نے کہا میں ان سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو فرمانے کہ ٹھیک ہے جاؤ دیکھو. فرماتے ہیں ہم دونوں باہر نکلے، بھاگے. دیکھا ایک ہماری جو سڑک ایک گلی مڑتی تھی اس گلی کے نکر پہ وہ مڑ گئے وہاں سے. اور ہم جو ہے برفباری ہو رہی ہے، جوتا ووتا نہیں ہے، لیکن خضر کی تلاش میں بھاگے جائے. فرماتے ہیں وہاں پر جب جیسے ہم نے مڑا تو کوئی بندہ وہاں پر نہیں تھا. ہم واپس پلٹ گئے تو حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی مسکرائے اور ہمیں فرمایا سبحان اللہ، کیسے لوگ ہو جن کے پاس خضر خود آتا ہے اسے چھوڑ کے خضر کی طرف تلاش میں تم چلے گئے. وہاں تمہارے حال پہ افسوس ہونا چاہیے. خضر جس کے پاس آتا ہے اس کو چھوڑ گئے اکیلے اور خضر کی تلاش میں چلے گئے. ہم نے کہا حضور ہم تو حریص تھے بڑے، ہم نے سنا تھا کہ جو خضر علیہ نبی علیہ السلام سے مصافحہ کرتے ہیں اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے. حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی نے بعد میں ہماری تایا کی ایک بیٹی تھی ان سے شادی کر لی، اور ایک حضرت کی ایک اور خلیفہ صاحب تھے ان سے انہوں نے شادی کی. جو ہمارے تایا کی بیٹی تھی اس سے حضرت کی ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بھی آپ کی رحلت کے بعد پیدا ہوئی. اور جو آپ کی دوسری بیوی تھی جو بڑی بیوی تھی آپ کی، تو ان سے اللہ کریم نے ان کو 2 فرزند عنایت فرمائے. ایک کا نام تھا احمد اور دوسرے کا نام تھا محمد. اللہ کریم نے ان کو وہ اولاد عنایت فرمائے. احمد صاحب بھی وفات پائے ہیں تو ایک فرزند جو ہے وہ ارجمن وہ محمد کے نام پہ ہے، اور ایک ان کی جو جگر گوشہ خاتون جو لڑکی ہے ان کی صاحبزادی ہے وہ بھی حیات میں ہے، آگے ان کی بھی اولاد ہے. لیکن حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی ہی کی کفالت اور آپ کی بچوں کی کفالت بھی حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ ہی کی ذمہ رہی، اور آپ مبارک نے ان کے ساتھ. حضور فرماتے ایک دفعہ ہم ایک صحرا میں جا رہے تھے تو وہاں پر یہ کچھ چرواہے تھے، ان کے پاس بہت بڑے بڑے کتے تھے.
فرماتے ہم 3 بندے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک کتا جو ہے نا وہ ہماری طرف چل پڑا، بھاگنے لگا ہماری طرف۔ تو وہ جو چرواہا تھا اس نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ یہ بہت خونخوار ہے، تم لوگ درخت چڑھ جاؤ اگر تم تک پہنچ گیا۔ تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ تو فرماتے ہیں جب وہ کتا قریب آیا تو حضرت نے ان کو نہ ایسے ہاتھ سے توجہ فرمائی، ایسے ہو کر کے توجہ فرمائی۔ تو فرماتے ہیں وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا تھا، اس نے اپنے دونوں ٹانگیں پلائی جیسے وہ بریک لگا رہا ہے، تو وہ زمین پر پھسلتا ہوا آیا اور حضرت کے قدموں تک آیا۔ تو حضور نے آپ کے سر پہ ایسی تپکی دی اور کان میں ان کو کہا بڑی مغرور ہو تم، بہت غرور ہے تجھے، قیامت بھول گئے ہو تم۔ تو کتا ادھر پڑا رہا۔ فرماتے ہیں ہم چلے گئے، یہ دشتی ارجی کا علاقہ ہے، اس کے آگے جو ہے امام صاحب کا علاقہ ہے، ہم امام صاحب جا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں امام صاحب ہم گئے، 2 راتیں ہم نے وہاں گزاری۔ اگلے دن جب ہم وہاں سے نکل پڑے تو وہ چرواہا وہاں ہمارے سامنے آیا، اس نے کہا تم لوگوں نے میرے کتے کو مار دیا ہے، اس کا تاوان مجھے دو۔ میں کیا ہوا ہے؟ ہم نے تو اسے صرف ہاتھ لگایا ہے بس۔ کہنے لگے تم لوگوں نے اس کے کان میں جو کچھ کہا تھا، اس کے بعد وہ 2 دنوں سے کتے نے کچھ نہیں کھایا اور بس ایسے پڑا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتا آ رہا تھا، اور آخر میں جو ہے وہ آج صبح وہ مر گیا ہے، کتا مر گیا ہے۔ کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ میری مرشد کی توجہ اور آپ کی کلام کی برکت ہے کہ اللہ کریم نے اس کتے کے دل کو بھی موم فرمایا ہے، تو انسانوں کے دل کو ان کی توجہ سے کیسے نہیں فرمائے گا اللہ رب العزت۔ تو حضور مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں کہ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے، تو میرے خیال میں بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہوگا، کہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ ہمارے دادا مرشد ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں ان کی سیرت چاہیے، ہمیں ان کی مبارک کی مزار شریف اور یہ سارا کچھ۔ آپ مبارک جو ہے پشاور نوشہرہ کا علاقہ ہے، رسال پور کا علاقہ ہے، پیر سباق، وہاں پر آپ کے مزار مبارک ہے، اور کبھی بھی اگر آپ لوگوں کا وہاں سے گزر ہو تو حضور کے پاس وہاں ضرور جائے۔ سیدی مبارک صاحب علیہ الرحمہ جب اپنی مرشد گرامی کی مزار شریف پہ جایا کرتے تھے تو وہ منظر ہم نے دیکھی ہے، کس طریقے سے جایا کرتے تھے۔ ہر 15ویں دن میں آپ اپنی مرشد کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، مزار شریف پہ جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ مبارک وہاں پہ ایک کینٹ کا ایریا ہے تو وہاں پہ ایک ریلوے پاٹھک ہے، جب ریلوے پاٹھک سے گزرتے نا تو ریلوے پاٹھک سے پہلے ہمیں کہتے ہوتے تھے بچوں اب یہاں پر میں مرید ہوں، کسی کا کوئی پیر نہیں ہوں، یہاں پر آپ لوگوں نے مجھے ایز اے پیر ٹریٹ نہیں کرنا، ایز اے مرشد ٹریٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہاں میں آیا ہوں تو یہ میرا مرشد خانہ ہے، یہاں میں مرشد ہوں۔ وہاں پر تم لوگوں نے میرا جوتا نہیں اٹھانا، میرا عصا نہیں اٹھانا، میری چادر نہیں اٹھانی وہاں پر، بس ہم سب جو ہے نا ان کے مرید ہیں۔ اور جب آپ مبارک آپ کے روزے مبارک کے قریب آ جاتے تو آپ پہ ایک وجد کی کیفیت ہوتی، تو عصا ہاتھ سے ادھر پھینک جاتا، ایک جوتا ادھر ہوتا، ایک جوتا ادھر ہوتا، سیدھا کہ آپ قبر مبارک کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔ آپ جتنی دیر تک بیٹھا رہتے تو آپ پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے آپ مبارک پر، اور ہمیں بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کو کوئی گیپ پڑ گیا، 20 دنوں میں آپ نہیں جا سکے تھے، بیمار ہو گئے تھے، علیل ہو گئے تھے۔ تو رات کو تہجد کے ٹائم جو ہے وہ پیغام بھیجا اور مجھے فرمانے لگے کہ آ جاؤ، ابھی حضور مولانا صاحب کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا خنزادہ فراق بڑا طویل ہو گیا ہے، کدھر ہو تم، آ جاؤ میرے پاس۔ تو رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے، فرمانے لگے چل نکل یہاں سے۔ بس جلدی گاڑی موڑی، اور تھا بھی جمعرات، یعنی محفل بھی ہوئی تھی رات کو اور اگلے دن جمعے کا بھی تھا۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ خود نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، خود خطبہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مجھے فرمانے لگے کہ نہیں بس چلو۔ ہم رات کو نکلے، 3 بجے فجر کی نماز آپ مبارک کی روزہ مبارک کے پاس پڑھی، وہاں پر آپ بیٹھے، روئے، معافیاں مانگی کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، میں نے ٹائم زیادہ لیا ہے لیکن میری مجبوری تھی، میں بیمار تھا لیکن معافی مانگتا ہوں۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ اپنے مرشد گرامی کی جو تعظیم و توقیر کرتے ہوتے تھے، ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضور جتنا تذکرہ آپ حضرت مولانا ہاشم سمنگانی رحمۃ اللہ تعالی کی کرتے ہو نا،
شاید ہی ہم نے کسی اور سے سنا ہوگا کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں اتنا کہتے ہوں. تو فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں اپنی مرشد کی تعریف و توصیف اپنی مریدوں کے سامنے کرتا رہوں گا تو پھر میرے مرید جو ہے وہ میری تعریف و توصیف دوسروں کے سامنے بھی کرتے جائیں گے، کیونکہ یہ بدلہ ہے. میں اپنی شیخ کی تعریف کروں تو پھر دنیا میں میری تعریف ہوتی رہے گی. اور میں اخونزادہ ہوں فقیر سیف الرحمن کہ جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، جس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اس مرشد مبارک کی وسیلے سے، ان کی نسبت سے مجھے اللہ کریم نے. تو مجھے جو میں آج اس موضوع پہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا، لیکن میرے صاحبان میں سے کسی نے اس موضوع پہ نہیں بولا تو میں مجبور تھا. میرا موضوع تھا کہ شیخ کامل مکمل کی جو تصور ہوتا ہے جس کو رابطہ شیخ کہتے ہیں، تو اس زمین میں حضور مبارک صاحب علیہ رحمہ کا بھی یعنی مرید کو کیسے رابطہ شیخ ہونا چاہیے. حضور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، یہ مکتوب غالباً 182 83 یا 85 مکتوب ہے، 185 غالباً مکتوب ہے. تو آپ مبارک اس مکتوب شریف میں فرماتے